حضرت عائشہ کا واقعہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کوچ کا اعلان ہوتے ہی میں قضائے حاجت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور لشکر سے دور جنگل کی طرف چلی گئی۔ جب میں فارغ ہو گئی تو واپس لشکر کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ہار ٹوٹ کر گر گیا، مجھے اس کے گرنے کا پتہ نہ چلا۔ جب خیال آیا تو ہار کی تلاش میں واپس جنگل کی طرف گئی۔ اس طرح ہار کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی۔ لشکر میں جو لوگ میری ڈولی اٹھا کر اونٹ پر رکھا کرتے تھے، انہوں نے خیال کیا کہ میں ڈولی میں موجود ہوں۔ انہوں نے ڈولی کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور انہیں احساس نہ ہوا کہ میں اس میں موجود نہیں ہوں، کیونکہ میں دبلی پتلی اور کم وزن تھی۔ اس طرح لشکر روانہ ہو گیا۔ ادھر کافی تلاش کے بعد میرا ہار مل گیا اور میں واپس لشکر کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں پہنچی تو لشکر جا چکا تھا، دور دور تک سناٹا تھا۔ میں جس جگہ ٹھہری ہوئی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا جب انہیں میری گمشدگی کا پتہ چلے گا تو سیدھے یہیں آئیں گے، اور بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی۔ سفیان رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ کسی کا سامان رہ جائے یا گر جائے تو اسے اٹھا لیا کرتے تھے۔ اس روز بھی قافلے کے پیچھے تھے۔ چنانچہ جب اس جگہ پہنچے جہاں قافلہ تھا اور نزدیک آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ سفیان سلمہ حیرت زدہ تھے کہ یہ کیا ہوا، لیکن منہ سے انہوں نے کچھ نہ کہا اور نہ ہی میں نے ان کو کوئی بات کی۔ انہوں نے اپنی اونٹنی کو میرے قریب بٹھایا اور صرف یہ کہا، ماں سوار ہو جائیے۔ میں نے اونٹ پر سوار ہوتے ہی کہا، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے کافی ہے اور وہی میرا بہترین سہارا ہے۔ پھر اس نے اونٹ کی مہار پکڑی اور ہم آگے روانہ ہوئے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ جب ہم لشکر میں پہنچے تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو بہتان لگانے کا موقع مل گیا۔ یہ عائشہ ہیں، سفیان کے ساتھ آئی ہیں۔ اب یہ لوگ لگے باتیں کرنے۔ پھر جب لشکر مدینہ منورہ پہنچ گیا تو منافق دشمنی کی بنا پر اور اسلام سے اپنی دشمنی کی بنیاد پر اس بات کو شہرت دینے لگے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ مدینہ پہنچ کر میں بیمار ہو گئی۔ میں 1 ماہ تک بیمار رہی، اور دوسری طرف منافق اس بات کو شہرت دیتے رہے، بڑھا چڑھا کر بیان کرتے رہے۔ اس طرح یہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ماں باپ تک پہنچی، جبکہ مجھے کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا تھا۔ البتہ میں محسوس کرتی تھی کہ آپ مجھ سے پہلے کی طرح محبت سے پیش نہیں آتے تھے، جیسا کہ پہلے بیماری کے دنوں میں میرا خیال رکھتے تھے۔ دراصل حضور نبی کریم منافقوں کے اپنے گھرانے پر الزام تراشی پہ بہت غم زدہ تھے۔ اس رنج و فکر کی وجہ سے گھر والوں سے اچھی طرح گھل مل بات کرنے کا موقع بھی نہ ملتا تھا۔ آپ کے اس طرز عمل کی وجہ سے میں پریشان رہنے لگی۔ جب میری بیماری کم ہوئی تو مجھے وہ باتیں بتائی گئیں جو لوگوں میں ہو رہی تھیں۔ یہ سنتے ہی میرا مرض لوٹ آیا اور مجھ پر غشی داری ہونے لگی، بخار پھر ہو گیا۔ گھر آئے تو مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ تمام رات روتے گزری، آنسو رکتے نہیں تھے، آنکھوں سے نیند دور تھی۔ صبح نبی اکرم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ تب میں نے عرض کیا، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر ہو آؤں؟ آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ دراصل میں چاہتی یہی تھی کہ میں اس خبر کے بارے میں اپنے ماں باپ سے پوچھ سکوں۔ والدہ نے مجھے دیکھا تو پوچھا، تم کیسے آئی؟ میں نے ان سے پورا قصہ بیان کیا اور اپنی والدہ سے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، میرے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ اس پر میری والدہ نے کہا، بیٹی تم فکر نہ کرو، اپنے آپ کو سنبھال لو، دنیا کا دستور یہی ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، اللہ کی پناہ، لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیا میرے ابا جان کو بھی ان باتوں کا علم ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، اب تو مارے رنج کے میرا برا حال تھا۔ میں رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز میرے والد تک پہنچی تو وہ فوراً نیچے اتر آئے اور پوچھا، اس سے کیا ہوا؟ تو میری والدہ نے بتایا، اس کے بارے میں لوگ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ اب تو والدہ بھی رونے لگی اور والد بھی رونے لگے۔ اس رات بھی میں روتی رہی اور رات میں نہ سو سکی۔ ایسے میں حضور نبی کریم تشریف لائے۔ انہوں نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ جب
جب سے یہ باتیں شروع ہوئیں تو آپ نے میرے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت آپ میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ ان باتوں کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ اس دوران آپ پر وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے بیٹھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا، عائشہ، مجھ تک تمہارے بارے میں ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم ان تہمتوں سے بری ہو اور پاک ہو تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری پاکی بیان کرا دے گے، اور اگر تم نے گناہ میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب گناہ کر لیتا ہے اور اقرار بھی کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ تب میں نے عرض کیا، آپ سب نے یہ باتیں سنی ہیں، اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان الزامات سے بری ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بری نہیں ہوں، تو کیا اس بات پر یقین کر لیں گے؟ کیا ہوا؟ لہٰذا میں صبر کروں گی اور اپنے رنج و غم کی شکایت اپنے اللہ سے کروں گی۔ اس کے بعد میں اٹھی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس وقت میں سوچ ہی رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں آیت نازل فرمائے گا جن کی تلاوت کی جایا کرے گی۔ ابھی ہم لوگ انہی باتوں میں لگے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے آثار محسوس ہونے لگے۔ حضور پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ کے چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار محسوس ہوتے تھے۔ یہ آثار محسوس ہوتے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے آپ پر کپڑا اڑا دیا اور آپ کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھ دیا۔ آخر آپ پر وحی کے آثار ختم ہوئے۔ آپ اس وقت ہنس رہے تھے، آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس وقت آپ نے جو پہلا جملہ فرمایا وہ یہ تھا، عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔